اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحکم یعنی حکم صادر کرنے والی ذات، اس کے فوراً بعد جو اگلا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے العدل، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ صادر کرتے ہیں وہ عدل پہ مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سراسر العدل ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ عدل پہ قائم ہے تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے اس کا عدل دیکھنا پڑے گا، اور عدل دیکھنے کے لیے آپ کو اس کے اعمال دیکھنے پڑیں گے کہ اس کے اعمال عدل پہ مبنی ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح سے جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ عدل کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ حد نظر تک یہ جو تمام کائنات تمہارے سامنے پھیلی ہے اس کی طرف تم دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو تم دیکھو۔ اور جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آسمان جو اس نے 7 آسمان مرتب کیے، تم دیکھو کوئی تم ذرا سی بھی بے ترتیبی پاتے ہو اور دوبارہ نظر دوڑاؤ، اور تمہاری نظر جو ہے تھک کر، جسے کہتے ہیں کہ حسیر ہو کر، عاجز ہو کر لوٹ آئے گی، لیکن تم کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک شگاف بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے سورۃ الشمس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کہ سورج کی قسم کھائی گئی اور اس کی جو روشنیوں کا جال بکھرا ہوا ہے اس روشنی کی قسم کھائی گئی، والقمر اذا تلاہا، اور جو چاند اس کے تعاقب میں چلا آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جو ہے اس کی کس طرح سے جلوہ گر ہوتا ہے اس سورج کی روشنی کا، اور واللیل اذا یغشاہا، اور پھر رات کی قسم کھائی گئی کہ کس طرح سے وہ ڈھانپ لیتی ہے اور اندھیرا چاروں طرف جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور وہ سورج کی روشنی ہم سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ پھر قسم کھائی گئی والسماء وما بناہا، اور وہ اس آسمان کی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بلندی عطا کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، والارض وما طحاہا، اور اس زمین کی قسم کھائی گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین کی، وما بناہا یعنی آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم کھائی گئی، اور اس زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی قسم کھائی گئی، والنفس وما سواہا، اور پھر اس کے بعد قسم کھائی گئی انسان کے نفس کی اور اس کو درستگی عطا کرنے والی ذات کی۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلی جو قسمیں کھائی گئی تھیں وہ سورج کی اور پھر چاند کی اور پھر دن کی اور پھر رات کی، لیکن جب آسمان کا وقت آیا تو آسمان کی اور اس کو پھیلانے والے کی، اس کو بنانے والے کی قسم کھائی گئی، اور زمین کو اور اس کو پھیلانے والے کی قسم کھائی گئی، اور پھر انسان کے نفس کا ذکر کیا گیا اور اس نفس کو درستگی عطا کرنے والے کی۔ یعنی اب نفس جو ہے جس طرح سے آسمان اور زمین کا ذکر کیا گیا تو انسان کا نفس بھی جو ہے اس کی بھی جو اصل ہے ایک زمین کے ساتھ وابستہ ہے، کہ انسان جو ہے جسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ حیوانی تمام صفات موجود ہیں جو زمین پہ چلنے والے جانوروں میں ہوتی ہیں۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کی خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، تو یہ انسان کا جو ہے ایک زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور آسمان سے انسان کی روح آتی ہے اور انسان کا آسمان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے۔ یعنی دونوں ایسپریشنز انسان میں رکھی گئی ہیں کہ انسان جو ہے اگر بیلنس میں رہنا چاہتا ہے تو ان دونوں چیزوں کے جب بیلنس کو رکھے گا صحیح، تبھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ایک فطرت ودیت کی جو کہ پہچانتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں پرہیزگاری بھی رکھی، تقوی بھی رکھا، اپنے رب کو پہچاننے کی جو ہے اور حق کو پہچانے کی اور حق کے ساتھ جڑنے کی انسان کے اندر ایبلٹی بھی رکھی ہے، اور حد سے تجاوز کرنے سے، اپنے نفس کے پیچھے اندھا ہونے کی بھی، اور پھر اس اندھے پن میں جو ہے تمام حدیں
عبور کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے صلاحیت دی ہے. تو یہ انسان کے اوپر ہے. تو قد افلح من زکاہا، تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ جو فلاح پا سکے کس تزکیے کے ذریعے سے، یعنی اپنے نفس کو وہ تزکیہ عطا کرے اور اس کو جو ہے اس جو اس کے اوپر اتنا شدید غلبہ نہ ہو اس کی شہوات کا، اس کے غصے کا، کہ انسان جو ہے حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کو بھلا بیٹھے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ زمین کے ساتھ ہی چمٹ کر رہ جائے. اور وقد خواب من دساہا، تو جس نے اپنے نفس کو جو ہے خراب کیا، اس نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ دفنا ہی دیا، اس کو اندھیروں میں دھکیل دیا، اور وہ اپنے گناہوں کی اندر جو ہے وہ دھنس کر رہ گیا. تو یہ بیلنس جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں، جب اس کے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحکم. اس نے جس طرح سے ہر چیز کا حکم دیا، اس نے ہر چیز کو عدل پہ قائم کیا. اور یہ عدل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم دیکھو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر، تو تم کو یہ عدل ہر جگہ نظر آئے گا. اور جب اپنے اندر جھانکو گے تو تمہارے اندر ایک کائنات ہے، اور اس کو اگر تم عدل پہ قائم کرنا چاہتے ہو تو اپنی نفس کو جب تم جو ہے اس کو پاکیزگی کی سمت میں ڈالو گے اور تقوی اللہ کا اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے فلاح ہے. ورنہ تم اگر ہٹ جاؤ گے حق سے اور تو اس گناہوں کی جو ہے دلدل میں دھنس کر رہ جاؤ گے. انسان کے جو ہے وہ نفرت، بیجا حد تک کسی سے نفرت کرنا یا بیجا حد تک کسی سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو عدل کے راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو ملتی جلتی آیات ہیں، ایک سورۃ النساء میں آتی ہے اور ایک سورۃ المائدہ میں آتی ہے. سورۃ النساء میں آیہ نمبر 135 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو تم قائم ہو جاؤ کس پر؟ انصاف کے اوپر. شہداء للہ، اور تم اللہ کے گواہ ہو. یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کے سامنے جو ہو گواہ ہو. چاہے تمہیں فیصلہ جو ہے ولو علی انفسکم، چاہے تمہیں اپنی ذات کے خلاف جانا پڑے. انسان کو اپنی ذات سے بڑا پیار ہوتا ہے، یا پھر تمہارے والدین ہوں یا تمہارے اقربین ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے وہ امیر ہوں، لیکن اللہ جو ہے ان سے زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے معاملات کو. تو تمہارے دل اگر پسیج رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کے حالات کو. تو تم حق سے اگر ان کی محبت میں تم کھنچے چلے جا رہے ہو اور حق اس کا فیصلہ نہیں کرو گے، یعنی یہ محبت حد سے آگے بڑھ گئی ہے. اور فلا تتبع الہوا، اور تمہاری جو ہوا ہے یعنی جو تمہاری جو نفسانی خواہشات ہے تم ان کی پیروی کرو گے. ان تعدلوا، اور کہ تم جو ہو ان اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم حق کی راہ سے ہٹ جاؤ، عدل کی راہ سے ہٹ جاؤ. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر جو ہے تم نے یہ کجروی اختیار کی، یا او تعرضوا، یا پھر تم بالکل ہی منہ موڑ کے چلے جاؤ، یعنی جہاں تم کو ان کے خلاف گواہی دینی تھی تم ان کے خلاف گواہی نہ دو. تو یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اعمال سے مکمل طور پر جو ہے خبیر ہے، وہ واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اعمال کے پیچھے تمہاری کیا نیتیں ہیں. اسی سے ملتی جلتی ایک آیت آئی. اب یہ حد سے زیادہ محبت کی بات کی جا رہی ہے نا. انسان کو اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے. اب دشمنی کی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف انسان کس وقت ہٹتا ہے حق سے؟ جب کہ کسی کی دشمنی میں حد سے بڑھ جائے. تو سورۃ المائدہ کی 8 نمبر کی جو آیت ہے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے. یہاں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور شہداء بالقسط، اور تم جو ہو حق پر گواہی دینے والے ہو، یعنی عدل کے اوپر جو ہو تم گواہ ہو. تو آرڈر ریورس کر دیا گیا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کا نام پہلے جو تھا وہ اس کا عدل کا نام آیا تھا کہ تم کھڑے ہو جاؤ کہ عدل کے اوپر. اب یہاں پر آ رہا ہے
کہ تم جو ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ کہ تم کسی سے اگر بدلہ لینے جا رہے ہو یا تمہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حساب برابر کرنا ہے، تو تم اس لیے کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اتنا حق دیا جاتا ہے کہ کوئی تمہارا نقصان کرتا ہے یا تمہاری دشمنی میں تو تم اتنا ہی اس کا بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اگر تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، تم اپنی نفرت نکالنے کے لیے جا رہے ہو، تم کسی کے ساتھ جو ہو تو تم اللہ کے لیے، تم اس دنیا میں آئے ہو اللہ کے لیے تم کرو، اپنے ایگو کے لیے مت کرو. تم جیسے کہتے ہیں نا حضرت علی کسی کو انہوں نے جب مارنے والے تھے کسی دشمن کو کسی جنگ میں، اور اس نے ان کے چہرے پر تھوک دیا تو وہ ہٹ گئے رسے سے. انہوں نے کہا میں تمہیں مار نہیں سکتا ہوں، کیونکہ اب میں تمہیں ماروں گا تو میں تمہیں صرف اپنی انا پرستی میں جو ہے ماروں گا. تو یہ اتنا زیادہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ہونا کہ انسان ریئل ٹائم میں اپنے تمام ایکشنز کو جو ہے وہ جج کر سکے کہ وہ کون کام کس وجہ سے کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ایمان والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو، اور تم جو ہو شہداء بالقسط ہو، یعنی کہ تم گواہ ہو اور انصاف کے لیے تم گواہ بنو. اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق سے انحراف کر جاؤ. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور تم اعتدال کا رستہ، عدل کا رستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ جو ہے تقوی کی جسے کہتے ہیں کہ قریب تر ہے اللہ کی پرہیزگاری سے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا حکم دیتا ہے. اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو خبیر ہے کہ تم کیا اعمال جو ہے وہ کر رہے ہو. تو اب یہ دیکھیں، تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا ہر فیصلہ عدل پر ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے فری ول عطا کی ہے، اختیار دیا ہے اپنے فیصلوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ تم عدل کے اوپر قائم رہو، عدل کی روش اختیار کرو، اور بیجا محبت یا بیجا نفرت جو ہے تم کو عدل سے انحراف نہ کرنے دے. جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ہماری زندگیوں پر بھی محیط ہیں. ہم جو مشکلات سے گزرتے ہیں، جو ٹرائلز ہوتے ہیں، جو واقعات ہماری زندگی کے رونما ہوتے ہیں، اور جو بعض اوقات اس قدر انسان کو ہلا دینے والے ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہمیں اس بات کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جانیں، ان ناموں کو ہم جانیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان ناموں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا ہے جو کہ ایسے وقت میں کی گئی کہ جب آپ نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم جب مشکلات سے گزر رہے ہوں تو تب ہم یہ دعا کریں. تو یہ دعا جو سکھائی گئی یہ اس طرح سے ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک، کہ یا رب میں آپ ہی کا تو عبد ہوں اور آپ کی بندے کی اولاد ہوں، یعنی کہ میرے ماں باپ بھی آپ کے عباد ہیں، میری ماں بھی آپ کی عبد میں سے ہے، میرے باپ بھی آپ کے عبد میں سے ہیں. ناصیتی بیدک، اور میری ناصیہ جو ہے یعنی آپ کو مجھ پر مکمل کنٹرول ہے، یعنی میری زندگی کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے. میری ناصیہ جو ہے، ناصیہ کہتے ہیں کہ فور لاک کو، جو جانور کے جو سامنے کے جو پیشانی کے جو بال ہوں کہ جس سے پکڑا جائے اسے اور اس کو کنٹرول کیا جائے. تو میری ناصیہ جو ہے وہ رب آپ کے ہاتھ میں ہے. مادن فی حکم کا، اور آپ کا حکم مجھ پہ ہو کر ہی رہے گا صادر. یہ بات طے ہے کہ آپ الحکم ہیں اور آپ حکم صادر کرنے والے ہیں. اور عدل فی قضاءک، اور اس میں میرے لیے عدل ہے، اس میں میرے لیے انصاف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی میں کوئی کسی قسم کا ظلم آپ کی ذات سے ایسوشیٹ نہیں کرتا. مجھے یقین ہے اس بات کہ آپ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پہ مبنی ہے
اور پھر دعا مانگی گئی کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ میں ہر اس نام کا واسطہ دیکھ کر آپ سے دعا کرتی ہوں کہ جس نام کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنے آپ کو متعارف کرایا، جو آپ نے نام اپنے لیے رکھا، کیونکہ آپ کے نام تمام حق پر ہیں۔ میں تمام ناموں کا، یعنی اگر میں رحمان کہوں تو رحمان کے رحم کا واسطہ، اگر میں الکبیر کہوں تو کبیر کی کبریائی کا واسطہ، اگر میں کریم کہوں تو کریم کے کرم کا واسطہ، ہر نام کے ساتھ، یعنی ہمارا وسیلہ جو ہے، جو اللہ کو پکارنے کا جو ہمارا ذریعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا تو میں آپ کو آپ کے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نام سے آپ نے اپنے آپ کو ہم سے متعارف کرایا، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا، یا اپنی کسی مخلوق کو آپ نے وہ نام سے جو ہے اپنے آپ کو متعارف کرایا ہے، یا پھر وہ نام صرف آپ ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود اسماء اور صفات ہیں۔ تو یا وہ آپ علم غیب میں آپ کے پاس وہ نام محفوظ ہے، اور پھر دعا کس بات کی گئی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن کو میرے دل کی جو ہے بہار بنا دیجئے، ٹھنڈک بنا دیجئے اس ویرانے میں، اس بنجر ویرانے میں۔ یہ دل جو ویران ہو گیا ہے، یہاں بہار آئے تو قرآن کی آئے، اس زمین پہ جو قطرے گریں ٹھنڈک کے وہ قرآن کے الفاظ کے ہوں، کیونکہ یہ دنیا تو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا انسان کی بھوک نہیں مٹا سکتی، انسان کی تشنگی دور نہیں کر سکتی، انسان کی پیاس نہیں بجھا سکتی، یہاں کی ہر چیز اسی ادھر ہی رہ جاتی ہے اور وہ فانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی روح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے، تو اس روح کی تشنگی مٹانے کا ذریعہ جو ہے وہ وہی بارش ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے گی، اور وہ قرآن کے الفاظ کی بارش ہے۔ تو ان کی الفاظ کی ٹھنڈک جو ہے وہ میرے دل کی زمین پر گرے، اور پھر وہ بہار آئے، جسے کہتے ہیں کہ چپکے سے بہار آ جائے، اور پھر ایسا میرا دل کی زمین جو ہے لہلہا اٹھے، اور پھر اس کے بعد وَنُورَ صدری، اور جو ظلمات میں اندھیروں میں نے اپنے آپ کو دھکیل دیا ہے، ظلمات اندھیرے انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں انسان کو اندھیری کھائی میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مایوسی اسے گھیر لیتی ہے۔ تو جس طرح سے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی روشنی اور سورج کی جو دھوپ جو کرنوں کا جال جو بکھرتا ہے، تو اس دل میں بھی جو نور داخل ہو وہ آپ کی کتاب کا ہو، اس کے نور سے میری جو کائنات جو ہے وہ منور ہو جائے، اور پھر جب ایسی بارش ہو اور ایسی ٹھنڈک ہو اور ایسی دھوپ کا اجالا ہو، تو پھر کیا مجال کسی غم کی، کسی فکر کی، کسی انگزائٹی کی کہ وہ وہاں ٹک سکے۔ تو پھر وہ ذریعہ بن جائے وَجِلَاءَ حُزْنِی، کہ میرے تمام جو حزن ہیں، جو میرے گزرے ہوئے دن کے غم ہیں، جو وہ تکلیف جس نے مجھے جو ہے مکمل طور پر مفلوج کر رکھا ہے، کہ وہ سوچوں کا دائرہ جس نے مجھے جو ہے ایک قید میں لے لیا ہے، اس سے میں نکل سکوں۔ وَذَهَبَ ہَمِّی، اور ہر قسم کے آگے کے اندیشے، کہ انگزائٹی جو انسان کی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا اور تب کیا ہوگا، چاہے اس دنیا سے متعلق ہوں چاہے آخرت کی انگزائٹی ہو، ہر چیز کو جو ہے وہ دھلا ڈالے، کہ جس طرح سے بارش کے قطرے جو ہوتے ہیں جب گرتے ہیں تو گرد کا نام و نشان نہیں رہتا، تو یہ گرد جو دلوں پہ جم جاتی ہے، اس کو دھونے کے لیے جو ہے یا رب آپ کے کلام کے الفاظ جو ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح اس دل پر گریں، اور اس کا نور جو ہو وہ اس قدر خوبصورت ہو اور اس قدر حسین ہو کہ ہر اندھیرا جو ہے وہ مٹ جائے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہی ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات الحکم ہے اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم وہ یہی دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔